صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی YAADESPACE یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، آج پروگرام میں عظیم ہستیوں کے جیسے تذکرہ پاک کیا جاتا ہے اور کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج ایک عظیم ہستی، عالم دین، فقیہ، ادیب، ان کا تذکرہ پاک ہوگا، علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ۔ ان کے تذکرہ خیر سے پہلے آج کا خاص وظیفہ کتاب الشفاء سے مفقود الخبر یعنی لاپتہ افراد کی خبر کے لیے وظائف۔ بچے گم ہو جاتے ہیں، گھر سے کوئی چلا جاتا ہے، مختلف حوالوں سے گمشدگی کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے چند ایک وظائف ہیں کہ ان کی خبر مل جائے وہ کہاں موجود ہیں۔ سب سے پہلا، نماز عشاء کے بعد 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سو جائیں، انشاءاللہ اسی رات خواب میں حال معلوم ہو جائے گا۔ اور اگر پہلی رات خواب میں نہ دیکھے تو اسی طرح دوسری رات کو پھر پڑھے 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 7 راتوں تک یہ عمل کرتا رہے، انشاءاللہ رات میں ہی، خواب میں ہی اس کا حال معلوم ہو جائے گا۔ دوسرا عمل وہ یہ ہے کہ 7 دن تک یہ عمل کریں، 119 مرتبہ یہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز گم شدہ شخص صحیح سلامت واپس آ جائے گا۔ کیا پڑھنا ہے آپ نے 7 دن تک 119 مرتبہ؟ یا حفیظ، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارکہ اور اس کے آگے جو ہے یہ آیت مبارکہ ہے۔ یا حفیظ ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ 119 مرتبہ روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو گم شدہ شخص صحیح سلامت واپس آ جائے گا۔ اسی طرح تیسرا وظیفہ لاپتہ افراد کی خبر کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ ہے سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9، اس کو بکثرت پڑھتے رہنے سے گم شدہ کی خبر حاصل ہوگی۔ آیت مبارکہ اور ترجمہ سماعت فرما لیں، یعنی کثرت سے پڑھتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ سورہ آل عمران آیت مبارکہ 9، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، بے شک تو اس دن کہ جس میں کوئی شک نہیں، سب لوگوں کو جمع فرمانے والا ہے، یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ تو یہ مفقود الخبر یعنی لاپتہ افراد کی خبر کے لیے، ان کی واپسی کے لیے چند ایک وظائف ہیں، آپ ضرور کیجئے۔ اگر آپ کو ضرورت ہے اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء قریبا رشتہ داروں، دوست احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ جس کو بھی ضرورت ہے انشاءاللہ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، علامہ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی زندگی کے کئی پہلو ہیں، یعنی آپ عالم دین بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، مقرر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مصنف بھی ہیں۔ تو یہ چند ایک نمایاں اور اہم پہلو آپ کی زندگی کے۔ آپ کے والد گرامی اور آپ کے دادا جان یہ دونوں بھی عالم دین بھی تھے، اپنے وقت کے علماء کرام میں، اور اجل علماء کرام، جید جو علماء کرام ان میں شامل، حتیٰ کہ قاضی بھی رہے آپ کے دادا جان۔ امام بدر الدین عینی علیہ رحمہ کی ولادت باسعادت کا ذکر کریں تو 30 جولائی 1361 عیسوی، اور اس کو
اگر ہجری کے حوالے سے دیکھا جائے تو نصف رمضان المبارک یعنی 15 رمضان المبارک 762 ہجری یہ آپ کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ اور مصر کا علاقہ یا بعض نے شام کا علاقہ لکھا، بعض نے ترکی کا علاقہ، بہرحال جس علاقے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی یہ سرحدی علاقہ ہے، مصر، ترکی اور شام سے متصل۔ عین تاب، غازی عین تاب، یہ آپ کا جس علاقے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اس علاقے کا نام ہے غازی عین تاب۔ اب اسی عین تاب کی وجہ سے عین جو لفظ ہے اسی نسبت سے آپ عینی کہلائے، امام بدر الدین عینی علیہ الرحمہ۔ پورا اسم گرامی آپ کا یوں ہے، یعنی بدر الدین اگرچہ یہ آپ کا لقب ہے اور یہ آپ کے نام کا حصہ بن گیا، نام کی جگہ پر مشہور ہو گیا، اصل نام آپ کا محمود ہے۔ اور سلسلہ نسب یوں محمود بن احمد بن موسیٰ بن احمد بن حسین بن یوسف بن محمود۔ اور آپ کے آباء و اجداد میں ایک بزرگ وہ مفسر قرآن بھی گزرے۔ بدر الدین جو ہے یہ آپ کا لقب ہے، لیکن اتنا مشہور ہوا کہ یہ نام کی جگہ پر آپ کے نام کا حصہ بن گیا، یوں سمجھ لیجئے نام ہی بن گیا۔ قاضی القضاء، اس منصب پر بھی چونکہ آپ فائز رہے، چیف جسٹس رہے۔ اسی طرح آپ عالم دین بھی ہیں، مؤرخ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اور بڑے بڑے جو مؤرخین ہیں، جو علماء ہیں، جو محدثین ہیں، جو فقیہ ہیں، ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ چونکہ میں نے عرض کیا کہ مصر، شام اور موجودہ جو ترکی ہے اس سے متصل جو علاقہ تھا اس میں آپ رہتے تھے، اسی میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی غازی عین تاب میں۔ تو حلب یہ شام کا ایک علاقہ ہے، اس کے علاقے عین تاب، غازی عین تاب ہی کی طرف چونکہ آپ کی نسبت کی جاتی ہے تو اسی لیے آپ عینی کہلاتے ہیں، امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اگرچہ اس کے بعد آپ نے مصر کے کچھ علاقوں میں بھی قیام پذیر رہے، دمشق میں جو شام کا کیپٹل ہے، دارالحکومت ہے، یہاں پر بھی آپ قیام پذیر رہے، اور بیت المقدس جو فلسطین کا ایک اہم علاقہ جہاں مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے اور جسے اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں فتح بھی فرمایا، پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوسری مرتبہ اس کو فتح کیا، اور پھر گزشتہ صدی میں اس پر یہود نے پہلے 1948 اور پھر بالخصوص 1967 میں اس پر مکمل قبضہ کیا، اس کے اکثر علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ بہرحال ان تمام علاقوں سے آپ کی قریبی نسبت رہی۔ علماء دین کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر علماء کا تذکرہ فرمایا، اور حقیقت یہ ہے کہ جو علماء حق ہوتے ہیں، یعنی جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام، فرامین، قرآن و سنت کا علم اخذ کرتے ہیں، اپنی ایک زندگی کا حصہ گزارتے ہیں، اور وہ صرف 8 اور 10 سال نہیں ہوتے کہ جو مدارس میں قرآن پاک کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے یا دیگر علوم کے حوالے سے گزارے جاتے ہیں، یعنی مدارس میں عالم بننے کے لیے کم از کم جن علوم کو سیکھنا پڑتا ہے 8 سے 10 سال میں، جسے آج درس نظامی کہا جاتا ہے، اس میں سب سے پہلے عربک گرامر ہوتی ہے جس کو صرف اور نحو کہتے ہیں، یہ عربک لینگویج ہو گئی۔ اب عربک لٹریچر جس میں اب زبان میں علم معانی، علم بیان، اسی طرح لغت، علم لغت، پھر بلاغت، پھر بعض اوقات عربی ادب جو ہے اس کا ذکر ہوتا ہے، عربی ادب پڑھا جاتا ہے، تو یوں عربک لینگویج اور عربک لٹریچر یہ بھی سیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب عربک لینگویج پر مکمل عبور حاصل ہو جاتا ہے تو پھر فقہ اور اصول فقہ اس کی تعلیم ہوتی ہے، پھر حدیث، اصول حدیث اس کی تعلیم دی جاتی ہے، پھر
تفسیر، اصول تفسیر، اس کی تعلیم دی جاتی ہے، پھر منطق، فلسفہ، بلاغت، کتنے علوم ہیں، حتیٰ کہ جو مزید سیکھنا چاہے پھر علم الفرائض جسے علم وراثت بھی کہتے ہیں، یہ علم سیکھا جاتا ہے۔ تو یوں درجنوں علوم جو ہیں وہ ان 8-10 سالہ زندگی میں ان سے روشناس ہوتا ہے انسان، عالم دین۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مقصد یہی ہوتا ہے کہ قرآن، حدیث اور فقہ، خصوصی طور پر یہ 3 چیزیں جو ہیں، ان پر مکمل طور پر عالم دین جو ہے اس کو مہارت حاصل ہو، وہ قرآن، حدیث اور فقہ کے علوم کو، جو کہ عربک زبان میں موجود ہیں، ماخذ عربک لینگویج ہی ہے، تو اس کو اخذ کیا جا سکے۔ تو چونکہ آپ عرب ملک سے ہی تعلق رکھتے تھے تو عربی زبان جو ہے آپ کی نیٹیو لینگویج تھی، مادری زبان تھی، تو اس حوالے سے پھر بھی آپ نے علم صرف، علم نحو، عربک لینگویج، گرامر اور پھر عربک لٹریچر، اس پر بھی عبور حاصل کیا۔ مختلف اساتذہ جو ہیں ان سے، اپنے دور کے جو جید اساتذہ کرام تھے ان سے علم اخذ کیا، حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، ان پر بھی مکمل عبور حاصل کیا۔ قرآن مجید، فرقان حمید میں علماء کے حوالے سے کئی مواقع پر ذکر ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی 22ویں پارے میں یوں ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کی خشیت وہی اختیار کرتے ہیں جو علماء ہیں، اللہ کے بندوں میں سے جو علم دین رکھنے والے ہیں، جو عالم ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ سے ڈرتے ہیں، حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے جو قدرت کاملہ ہے، ان کے حوالے سے علماء حقیقی طور پر جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، کون سی ایسی صفات ہیں جو اللہ کی صفات کسی دوسرے میں نہیں ہو سکتی، کوئی دوسرا اس سے متصف ہو ہی نہیں سکتا، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان ہے، یا صفت متکبر ہونا ہے، یہ کسی انسان میں نہیں ہو سکتی۔ کوئی رحمان نہیں اللہ کے سوا، کوئی متکبر اللہ کے سوا، اگرچہ اپنے انداز میں تکبر کرتے ہیں لیکن حقیقت میں تکبر صرف اللہ کو زیبا ہے، اللہ کے سوا کسی کو تکبر روا نہیں ہے۔ اسی طرح کئی اور صفات ہیں جو صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں۔ پھر ان صفات کے حوالے سے ان کا تفصیلی علم وہ علماء کرام جانتے ہیں۔ تو پھر علماء کرام جب ان تمام جزیات سے بھی واقف ہیں، تفصیلات سے بھی واقف ہوتے ہیں، علم رکھتے ہیں، تو پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی قہاریت، جباریت، غفاریت، اللہ تعالیٰ کی ستاریت، سبھی وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری کا بھی اظہار کرتے ہیں، خشیت اور تقوی کا بھی اظہار کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں۔ یہی حال علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ کا بھی تھا کہ آپ نے پوری زندگی، اگرچہ آپ مملکت اسلامیہ کے کئی بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے، جس میں وزارت خزانہ کا عہدہ بھی تھا، محتسب کا عہدہ بھی تھا، جس میں چیف جسٹس کا عہدہ بھی تھا، یعنی جو فائنانس منسٹر ہیں یوں سمجھ لیجئے، یہ بھی اس منصب پر بھی آپ فائز رہے۔ اسی طرح جو محتسب ہوتے ہیں، احتساب کرنے والے، یوں کہہ لیجئے کہ آج کے دور میں جو کرپشن کے معاملات کو سالو کرنے والے، روکنے والے، اسی طرح قاضی القضاء، عدلیہ کا جو جیوڈیشری کا سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس، یہ بھی آپ رہے۔ تو یہ کوئی چھوٹے عہدے نہیں ہیں، ایک اسلامی ریاست میں بہت بڑے یہ عہدے ہیں اور بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ لیکن عام طور پہ بعض اوقات ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ ان عہدوں پر جب کوئی فائز ہوتا ہے تو وہ پھر عیش و عشرت میں پڑ جاتا ہے، یا بعض اوقات ناانصافی کرتا ہے، یا بعض اوقات اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام سے دوری اختیار کرتا ہے، احکام کے برعکس فیصلے کر رہا ہوتا ہے، معاملات کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن امام بدر الدین عینی علیہ رحمہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو
یہ خاصیت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ فضل و کرم فرمایا کہ آپ مختلف اوقات میں ان 3 عہدوں پر فائز رہنے کے باوجود اللہ کا تقوی، خشیت، اللہ کا خوف آپ کے دل پر وہ موجود رہا، حاوی رہا، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے آپ نے کبھی کسی قسم کا کوئی غلط معاملہ نہیں کیا۔ تو اس حوالے سے پتہ یہ چلا کہ اگر علماء کرام جو حقیقی علماء ہیں، دین کا حقیقی علم رکھنے والے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں، علماء حق جنہیں کہا جاتا ہے، اگر یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں سنبھالیں، وہ کسی بھی حوالے سے ہوں، قاضی القضاء ہوں، چیف جسٹس ہوں، وہ فائنانس منسٹر ہوں، وہ محتسب ہوں، تو یہ بہتر انداز کے ساتھ قرآن و سنت اور اسلام کی تعلیم کے مطابق ان ذمہ داریوں کو سنبھال بھی سکتے ہیں اور ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا بھی ہو سکتے ہیں عام لوگوں کی نسبت، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا تقوی ہوتا ہے، خشیت ہوتی ہے، پھر علوم اسلامیہ، قرآن و حدیث کے تمام علوم پر ان کی گہری نظر ہوتی ہے اور اس کے مطابق پھر یہ ریاست کے معاملات کو چلا سکتے ہیں۔ بہرحال ان تمام معاملات کے ساتھ ساتھ اتنی بڑی ریاستی ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پر تھیں مختلف اوقات میں، ان کے باوجود آپ نے علم دین کو آگے پھیلانا، اس کی نشر و اشاعت یہ نہیں چھوڑی۔ وہ 2 صورتوں میں تھی، ایک آپ تدریس کرتے تھے، یعنی علماء تیار کرتے تھے، اور آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، تلامذہ ہیں، جو آپ کے شاگرد ہیں، ان کی تعداد بھی کثیر ہے، ہزاروں میں ہے، حتیٰ کہ مختلف دمشق میں بھی غالباً اور اپنے علاقے میں بھی آپ نے مختلف اوقات میں جو تدریس ہے، ٹیچنگ کا جو عمل ہے، یہ جاری رکھا۔ قرآن کا درس دے رہے ہیں، تفسیر کا درس دے رہے ہیں، حدیث کا درس دے رہے ہیں، فقہ جو کہ آپ کی ایک اسپیشلائزیشن تھی، اسپیشلٹی تھی آپ کی، اس فقہ کا آپ نے درس دیا، اور بالخصوص فقہ حنفی اس کے آپ امام ہیں۔ فقہ حنفی پر آپ نے کتب بھی تصنیف کی اور فقہ حنفی کا درس بھی دیا، اور بہت سے علماء جو ہیں وہ تیار کیے۔ اسی طرح اگر آپ کے اساتذہ کا ذکر کیا جائے تو فقہ میں جمال یوسف اور علامہ صرافی علیہم الرحمہ، یہ آپ کے اساتذہ ہیں جن سے آپ نے فقہ کا علم حاصل کیا۔ اب فقہ میں جو بالخصوص اس دور میں بھی کتب رائج تھیں اور آج بھی وہ سب سے بڑی کتاب جو ہے، جو آج بھی دینی مدارس میں رائج ہے، فقہی حوالے سے، شرعی مسائل کے حوالے سے، چھوٹے سے چھوٹے مسئلے سے لے کر بڑے سے بڑے مسئلے تک وہ ہدایہ ہے، تو اس کا بھی آپ نے درس لیا۔ اور پھر حدیث مبارکہ کا درس شیخ زین الدین عراقی اور شیخ تقی الدین علیہم الرحمہ ان سے حاصل کیا۔ اب حدیث مبارکہ میں بالخصوص سیاح ستہ کی جو کتب ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی اور الجامع ترمذی یا جسے سنن ترمذی کہتے ہیں، ان کا بھی درس لیا۔ اس کے علاوہ بھی مصابیح السنہ ہے، اسی طرح جس کی پھر آگے شرح مشکوٰۃ شریف، اور اس طرح بہرحال آپ نے اپنے دور کے بڑے بڑے جید علماء ان سے فقہ اور حدیث اور دیگر علوم اخذ کیے، اور پھر آپ سے بڑے بڑے علماء نے یہ علوم حاصل کیے، حتیٰ کہ نحو کا ذکر کریں جو عربک گرامر ہے، اور اصول فقہ جو فقہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اور علم معانی ان کو دیکھیں تو یہ علامہ صالح بغدادی، ابن صالح بغدادی علیہ رحمہ ان سے اخذ کیے۔ پھر 787 ہجری میں آپ قاہرہ میں مصر میں تشریف لائے، اور موجودہ جو جامعۃ الازہر ہے، الازہر یونیورسٹی، اس کے قریب آپ نے اپنا ایک ادارہ قائم کیا، ایک مدرسہ قائم کیا، ایک اسکول قائم کیا، اور وہ اسکول سے مراد آج کا کوئی وہ چھوٹا موٹا اسکول نہیں، بلکہ اسکول سے مراد یہ ہے کہ علم دین کے حوالے سے بالخصوص ایک بڑا مکتب جو ہے وہ آپ نے اس کا قیام جو ہے وہ آپ عمل میں لائے۔ اور پھر یہاں جب آپ تشریف لائے
تو تصرف وظائف جو ہیں اس کی خدمت آپ کے سپرد ہوئی، پھر کئی دفعہ آپ کو تدابیر امور کا عہدہ آپ کو ملا، یعنی جو مختلف ضروری امور ہوتے ہیں ان میں بہتری لانا، یوں سمجھ لیجیے پلاننگ ڈیولپمنٹ کہہ سکتے ہیں اس کے حوالے سے، اور پھر قضاء یعنی جوڈیشری کا عہدہ جو ہے آپ کو ملا، اور وہ عہدہ تھا قاضی القضاء، چیف جسٹس کا عہدہ۔ اب یہ بہت اہمیت کا حامل عہدہ ہے۔ خلفائے راشدین کے عہد مبارکہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ علم دین رکھنے والے لوگ ہوتے، فقہ کا علم رکھنے والے، انہیں قاضی القضاء بنایا جاتا، یعنی جو شرعی مسائل کی پیچیدگیوں تک سے واقف ہوتے، قرآن و حدیث کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے باریک بین ہوتے، باریک مسائل پر جن کی گہری نظر ہوتی۔ تو یوں آپ اپنے دور کے اتنے بڑے عالم تھے کہ آپ کو قاضی القضاء کے لیے منتخب کیا گیا، اور آپ نے اس کے لیے کسی قسم کی کوئی اپلیکیشن نہیں دی، کوئی درخواست نہیں دی، بغیر طلب کیے گئے، یعنی آپ نے نہیں کہا تھا کسی کو کہ مجھے یہ عہدہ دے دو، بلکہ اس وقت کے جو سلطان اور حکمران تھے انہوں نے دیکھا کہ اس دور میں سب سے قابل اور علم والی ہستی یہی ہیں، تو پھر آپ کو یہ اس عہدے کی پیشکش کی گئی، آپ نے اس عہدے کو قبول کیا۔ جامع ازہر کے پاس آپ نے اپنا مدرسہ بنایا، اور پھر اپنے کتب خانے کو، کہ جو اس دور کی کتابیں ہوا کرتی تھیں کہ جو اکثر وہ ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، مخطوطے، ان کو اپنی کتابوں کو بھی وہیں منتقل کر دیا، اس مدرسے کے لیے وقف کر دیا۔ یوں آپ نے اپنی ساری زندگی علم دین حاصل کرنے میں، علم دین آگے پہنچانے میں، اور اس علم دین کو امپلیمنٹ کرنے میں، یعنی اگر آپ فائنانس منسٹر بنے ہیں یا ڈیولپمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں سب سے بڑے وزیر بنے ہیں، اسی طرح اگر آپ قاضی القضاء چیف جسٹس بنے ہیں، محتسب بنے ہیں، مختلف عہدوں پر فائز رہے ہیں، بڑے کلیدی عہدوں پر، تو اس دوران آپ نے قرآن و سنت ہی کے مطابق فیصلے کیے۔ تو جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، دین کا علم آگے پہنچا رہے ہیں، اور اس دین پر عمل بھی کروا رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ آج بھی اگر مملکت اسلامیہ، مسلمان ریاستیں، مسلمان ممالک، حقیقی جو علماء ہیں، جو قرآن و حدیث اور فقہ پر مکمل عبور رکھنے والے، ان کو ان عہدوں پر لائیں، فائنانس منسٹری ہو، دیگر محتسب کا عہدہ ہو، قاضی القضاء چیف جسٹس کا عہدہ ہو، دیگر ڈیولپمنٹ کے عہدے ہوں، تو پھر ایسے علماء کرام جو حقیقی معنوں میں علماء حق ہیں، جنہیں اللہ کے سوا کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، خشیت اور تقوی جن کا زاد راہ ہے، تو پھر ایسے علماء کرام عین اسلامی تعلیمات کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق ایسے فیصلے کریں، ایسے چیزیں رائج کریں، معاملات کہ جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، تو پھر اسلامی ریاست جو ہے وہ حقیقی معنوں میں وہ اسلامی فلاحی ریاست بن سکتی ہے، جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے مبارک ادوار میں تھا۔ انہی کی پیروی کرتے ہوئے، جب انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علماء حق ایسے معاملات کو سنبھالیں گے اور سنبھالیں، تو پھر اسلامی جو ممالک ہیں ان کے معاملات بہتری کی جانب گامزن ہو سکتے ہیں۔ پھر وہاں سودی معاملات نہیں ہوں گے، پھر وہاں شراب نہیں ہوگی، وہاں رشوت نہیں ہوگی، وہاں غیر اسلامی لین دین نہیں ہوگا، غیر اسلامی معاملات نہیں ہوں گے، وہاں پر اسلام کے مطابق سب کو حقوق ملیں گے۔ اور پھر وہاں پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میری جو تنخواہ ہے وہ ایک مزدور کے برابر کر دو، میں اسی میں گزارا کروں گا، اور اگر میں اس میں گزارا نہ کر سکا تو میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے نزدیک جو تمہارے نزدیک طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، اور جو تمہارے نزدیک کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے۔ میں طاقتور سے کمزور کو انصاف دلاؤں گا، اور کمزور کو انصاف دلا کر تو وہ کمزور چونکہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے والا ہوتا ہے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، کہ وہ اللہ کے قریب ہے، اور جو ظالم ہے بظاہر وہ طاقتور ہے، میرے نزدیک وہ کمزور ہے،
قانون کی نظر میں، اسلام کی نظر میں وہ کمزور ہے، اس پر اس قانون جو ہے اسلامی قانون مکمل طور پر عائد ہوگا، اس لیے وہ کمزور ہیں۔ تو یوں اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام اور خلفائے راشدین نے پھر جو اس پر عمل بھی کر کے دکھایا، اس کے مطابق علماء حق جو ہیں یہ آگے آتے ہیں، اور علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ کی طرح اگر ان کو بھی ایسے معاملات ایسے ملتے ہیں تو بالکل قرآن و سنت کے مطابق یہ رائج کر سکتے ہیں۔ اب آپ کی دیگر خدمات کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، جہاں یہ آپ کو عہدے ملے، مناصب ملے اور اچھے انداز کے ساتھ آپ نے ان کو نبھایا، لوگ آپ سے مکمل طور پر خوش تھے، تو یوں ہی آپ نے اپنے علوم کی یادگاریں بھی چھوڑیں، یعنی کئی کتب تصنیف کی آپ نے۔ عمدۃ القاری فی شرح البخاری، بخاری کی شرح میں عمدۃ القاری لکھی 11 جلدوں پر، اور بڑی خوبصورت تفصیل کے ساتھ صحیح بخاری کے حدیث مبارکہ کی شرح ہے، اسناد جو ہیں ان کے اسماء الرجال اس پر آپ نے کلام کیا، تو علماء اس کے حوالے سے جانتے ہیں کہ بہت بہترین یہ شرح ہے۔ اسی طرح مختلف دیگر علوم میں آپ نے مختلف کتابیں لکھی، مغانی الاخیار فی رجال معانی الآثار، اسی طرح عقد الجمان، تاریخ البدر، اسی طرح مبانی الاخبار، البنایہ فی شرح الہدایہ، ہدایہ کی شرح 6 جلدوں میں لکھی، رمز الحقائق شرح الکنز، فقہ کی غالباً کنز الدقائق کی یہ شرح ہے۔ تو یوں آپ نے درجنوں کتب، سنن نبی داؤد کی آپ نے شرح لکھی، شرح سنن نبی داؤد، تو یہ کتب عربک میں ہیں، علماء کرام ان سے آج بھی استفادہ کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ پوری زندگی آپ نے چاہے جس شعبے میں بھی رہے، مدرس رہے، مقرر رہے، مصنف رہے، محتسب رہے، وزیر خزانہ رہے، امور کے وزیر رہے، چیف جسٹس رہے، جس بھی معاملے میں آپ شامل ہوئے، جو بھی ذمہ داری آپ سر انجام دیتے رہے، اچھے انداز سے سر انجام دی، اور ملت اسلامیہ کی آپ نے خدمت کی، حتیٰ کہ آپ کی تصانیف آج بھی ہمارے لیے علمی خزانہ ہیں، اگر ہم ان سے وہ علمی موتی تلاش کریں، پڑھیں ان کو۔ بالآخر علم و معرفت کا یہ سورج جو ہے 4 ذی الحج 855 ہجری میں غروب ہوا، یعنی 1451 عیسوی 28 دسمبر کو قاہرہ میں، مصر میں آپ کا وصال ہوا، اور مصر میں ہی آپ کا مزار مبارکہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالی ہمیں ان علماء حق کی محبت بھی عطا فرمائے، اور پھر ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے والا بنائے، ان کے علوم سے ہمیں فیض حاصل کرنے والا بنائے، اور ان جیسے علماء حق ہمیں عطا فرمائے کہ جو آج بھی امت مسلمہ کی اذنی کی طرح رہنمائی کر سکیں، راہبری کر سکیں، اور مختلف جو فیلڈز ہیں، چاہے وہ دینی علوم کی ہیں، چاہے وہ دنیاوی امور کی ہیں، ان سب میں ہماری رہنمائی کرنے والے ایسے علماء حق ہوں جو قرآن و سنت کے مطابق تمام معاملات کو آگے لے کر چلیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا شکیبہ صاحبہ ہیں فیصل آباد سے، کہتی ہیں ہمارے گھر میں چڑیا جو ہیں انہوں نے گھونسلہ بنا رکھا تھا، وہ ہم نے ختم کر دیا، کیونکہ جب وہ اس گھونسلے سے نکل کر برآمدے سے باہر جاتی تھیں تو وہاں پنکھا چلتا ہے اور وہ اکثر پنکھے میں آ کر مر جاتی تھیں۔ کیا میں نے صحیح کیا؟ جی، اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ گھونسلہ آپ کسی اور جگہ پہ سائڈ پہ منتقل کر دیتے، یا پنکھے کا کوئی اور معاملہ ہو جاتا۔ بہرحال ٹھیک کیا کہ وہ مریں گی تو نہیں اب۔ چلیں، ان کے علاوہ عارف صاحب ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے، یہ کہتے ہیں کہ قربانی عید کی نماز سے پہلے کر سکتے ہیں یا بعد میں ہی کرنی ہوگی؟ جی، عید کی نماز کے بعد قربانی کرنی ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ ایک اور لسنر ہے محمد بھوٹا صاحب، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو صحت اور تندرستی دے، ہر آنے والی پریشانی، مصیبت، بیماری سے بچائے، اور بار بار مدینہ پاک کی زیارت کروائے، زندگی میں ڈھیروں خوشیوں اور آسانیاں عطا فرمائے، اور کہتے ہیں کہ جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ کہتے ہیں میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ چلیں جی، شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ
میرے آپ کے ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول فرمائے۔ امرین صاحبہ کہتی ہیں کہ داڑھ میں درد ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں، میڈیسن سے آرام نہیں آیا۔ جی دانت یا داڑھ میں درد ہو، جس دانت یا داڑھ میں درد ہے تو چٹکی کے ساتھ اسے پکڑیں اور اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ سورہ مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 21 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ یا سورہ یاسین کی آیت مبارکہ 58 سلام قولا من رب الرحیم، یہ 3 مرتبہ پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر کے انگلی دانتوں پر ملیں، انشاءاللہ درد جاتا رہے گا۔ دانتوں پر میں درد ہے یا داڑھ میں درد ہے۔ محمد اشرف صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں کہ محمد ناصر، محمد ندیم، ہم سب آپ کا پروگرام سن رہے ہیں۔ جی شکریہ آپ کا، تمام ویورز کا، تمام لسنرز کا کہ آپ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی کا حصہ بنتے ہیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد